ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع لو دخلوا جحر ذب لدخلتم لو جامع أمه لفعلتم قالوا اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں جسد اطہر پر اور آپ کے روض انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحیح بخاری میں اور دوسری کئی کتب میں
یہ حدیث موجود ہے جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ضرور بضرور تم اپنے سے پہلے گزر جانے والی قوموں کی پیروی کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بضرور تم اپنے سے پہلے گزر جانے والی اقوام کی پیروی کرو گے، اور پیروی بھی ایسی شبرم بشبرن ذراعم بذراع، بلشت کے برابر بلشت، ہاتھ کے برابر ہاتھ، یعنی بالکل ان کی سیدھ پر تم چلو گے۔ لو دخلوا جحر ذب، ان میں سے اگر کوئی گو ایک جانور ہے اس کی بل میں جا گھسے گا، لدخلتم، تم بھی اس میں جا گھسو گے۔ لو جامع امہ لفعلتم، اگر ان میں سے کسی نے اپنی حقیقی ماں سے بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کر لیا اس کے ساتھ، ایک وقت آئے گا تم بھی ایسا کرو گے۔ قالوا الیہود والنصارى، صحابہ نے عرض کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کون ہے؟ گویا کہ تم یہود و نصارہ کی بلشت کے برابر بلشت، ہاتھ کے برابر ہاتھ، جو کام یہود و نصارہ کریں گے ایک وقت آئے گا تم بھی وہی کام کرو گے، اور یقیناً وہ وقت آ پہنچا ہے۔ جب یہ بات آپ نے صحابہ سے کی ہوگی تو اس وقت وہ بڑے حیران ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خالف الیہود والنصارى، ہر مسئلے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور صحابہ نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ لیکن آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہی کے کاموں کو سر انجام دو گے، اور وہ وقت بالکل آ پہنچا ہے۔ اس دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہیں۔ ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر، جسے انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں عموماً، اور اسلامی کیلنڈر برائے نام رائج ہے۔ پچھلی کئی صدیوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ عیسوی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر رائج ہو گیا، جس کا آغاز 1 جنوری سے اور جس کے سال کا اختتام 31 دسمبر یعنی آج کے دن یہ سال پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک عام سی بات ہے کہ جب 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہیں اور گویا کہ نئے سال انگریزی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہوتا ہے، تو نیو ایئر سیلیبریشن کے نام سے بڑی عام تقریبات کی جاتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بات بالکل حقیقت ہے، کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال اور تاریخ کا اہتمام بہت ضروری ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ہر قوم کے پاس
اپنی اپنی تاریخ تھی، اور انہوں نے اپنی تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے کئی مشہور واقعات کو سامنے رکھا اور وہاں سے اپنی تاریخ کا آغاز کر دیا. اور بعض نے بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال کی تاریخ کو اپنی تاریخ بنا دیا. مثلا یہود کے ہاں جب ان سے اقتدار چھینا گیا بیت المقدس کا، وہاں سے انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا. اسی طرح نصارہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے، جن کو وہ وفات سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں اور قرب قیامت واپس آئیں گے، تو انہوں نے ان کی وفات سے اپنے کیلنڈر کو شروع کیا. اسی طرح عربوں نے عام الفیل، جس سال ابرہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر لایا، تو عربوں نے اپنی تاریخ وہاں سے شروع کی، اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ سن ہجری سے شروع کی، جس کو باقاعدہ طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مرتب کیا گیا. تو گویا کہ مختلف واقعات کے ساتھ مختلف اقواموں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے. اور نئے سال کی آمد پر سب سے پہلے جشن 1600 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی 1 صدی اور 1.5 صدی کے دوران میں ہی یہ اس قدر رائج ہوا کہ تقریباً تمام عیسائی اور مسیحی ریاستوں نے، حکومتوں نے اس کو ایک تہوار کی شکل دی اور اسے اپنے مغربی تہذیب کا ایک جزو لازم بنا دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر سال نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی، حدیث میں نے پہلے سنا دی ہے کہ مسلمان بھی اس میں رچ بس گئے، اس تقریب کو مسلمانوں نے بھی اپنایا، جنہیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے. یعنی اگر پوچھا جائے آج اسلامی مہینے کی کیا تاریخ ہے، تو کافی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اپنی تاریخ بالکل بھول گئے. ان کے جشن کو منایا، اور جو بےہودگی، جو بے حیائی اور فحاشی یہود و نصارہ چھوڑ بیٹھے ہوں گے، مسلمانوں نے وہ بھی اپنا لی. آج چونکہ سال کا آخری دن ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، 1 محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. لیکن چونکہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں پر عیسوی کیلنڈر غالب ہے. سرکاری تعطیلات سے لے کر پرائیویٹ اداروں میں، سکولز اور کالج اور یونیورسٹیز میں یہی عیسوی کیلنڈر رائج ہے. اسی کے حساب سے تعطیلات ہوتی ہیں، اسی سے کے آغاز، یعنی اس کے حساب سے آغاز کیا جاتا ہے نئی کلاسز کا. تو گویا کہ یہ سال ہمارے اندر رچ بس گیا ہے، یہ کیلنڈر. اس لیے آج کے خطبہ میں نئے سال کی مناسبت سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آنے والے نئے سال کو کس طرح مبارک بنا سکتے ہیں. وہ کون سے امور ہیں جن کو سر انجام دے کر میں اپنے آنے والے سال کو گزشتہ سال کی بنسبت زیادہ پر رونق، پر وقار اور مبارک بنا سکتا ہوں. اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے اپنے سال کو مبارک بنانے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کا معنی ہے
گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے گناہوں کو چھوڑ دینا اور اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کرنا، اور تزکیہ کا دوسرا پہلو ہے جب صفائی ہو جائے تو نیکی کی نشو نما کرنا اور اسے پروان چڑھانا، اور نفس سے مراد انسانی شخصیت اور انسانی ذات ہے۔ گویا کہ تزکیہ نفس کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکی کو اپنا لینا اور اس کو پروان چڑھانا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جنت کی شہریت حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں شہریت لینے کے لیے، کئی سال بتا دیتے ہیں، شہریت لینی ہے جی۔ تو ایک شہریت جنت کی بھی ہے، جنت کی بھی ایک شہریت ہے، وہ کسے ملے گی؟ وہ اسے ملے گی جو تزکیہ نفس کر کے آیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے۔ اور بظاہراً یہ ایک چھوٹا سا کام لگتا ہے، بظاہراً تزکیہ نفس ایک چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کے آئینے میں دیکھیں اس دنیا میں شاید ہی اس سے مشکل کام ہو، سب سے مشکل کام ہے۔ تزکیہ نفس کا دوسرا معنی ہے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا۔ بتائیں پھر کتنا مشکل کام ہے۔ اور عمومی طور پر انسان جو گناہ سر انجام دیتا ہے وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے عمومی طور پر، اور جب ایمان بالکل جاتا رہے، حیا ختم ہو جائے، تب پھر وہ اعلانیہ بھی گناہ کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ضمانت ہے جنت کی شہریت کا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہے گناہوں میں، جس نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے۔ تو نئے سال کو مبارک بنائیں نا، چھوڑیں گناہ اور اپنائیں نیکی کو، اللہ کی فرما برداری کو اپنائیں، نیا سال مبارک بنے گا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک من جزاء من تزکا، سورۃ طٰہٰ۔ فرمایا کہ ہم نے باغات بنائے ہیں ہمیشہ کے لیے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے والے وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ کس کے لیے؟ وذالک جزاء من تزکا، اس کے لیے جس نے تزکیہ نفس کر لیا ہے، جو گناہ چھوڑ کر آیا ہے، گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ تو سال کو مبارک بنائیں اور گناہ چھوڑ دیں، یقیناً سال مبارک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور ہر شخص نے انفرادی پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے کیے ہوئے ہر فعل اور ہر قول کا حساب دینا ہے۔ اور وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ ایک شخص آیا، اس نے گناہ بھی کیے تھے، نیکی بھی کی تھی، نیکیاں گناہوں پر سبقت لے گئیں، گناہ بھی تھے، نیکیاں زیادہ تھیں، اللہ تعالیٰ اسے پاک کریں گے، اسے گناہوں سے پاک کریں گے، اپنی رحمت سے اسے جنت کی شہریت دے دیں گے۔ اور وہاں پر ایسا بھی ہوگا، ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے گناہوں کے انبار لگائے ہیں اور نیکیاں بالکل محدود اور تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ایسے لوگوں کو پاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ نظام عدل قائم ہوگا اور عدل انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم يوم القيامه ولهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچا اور اپنی قسموں اور وعدوں کو بھی توڑا، بیچ دیا،
یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ گویا کہ جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اور اصل بات ولا یزکیہم، جس طرح اس کو پاک کیا گیا تھا جو گناہ بھی لایا تھا، نیکیاں غالب لایا تھا، اسے اپنی رحمت سے تزکیہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ دیا تھا، اسے نہیں دے گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اندازہ لگائیں تزکیہ نفس جو ہے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اس کے اوپر نجات کا انحصار ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر میں نے اپنے پچھلے سال کو جو کہ آج مکمل ہو رہا ہے کہ میں کبیرہ گناہوں کو چھوڑ بیٹھا ہوں اور میں صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور میں نے اپنے سارے سال کی ایوریج نکالی تو ایوریج یہ نکلی کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں گناہوں سے، تو پھر تو سال مبارک ہے جو گزر چکا ہے، ختم ہو رہا ہے، مبارک سال ہے۔ لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے کہ میں پچھلے سال 31 دسمبر کو بھی گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا اور آج 1 سال کے بعد بھی اسی جگہ کھڑا ہوں یا اس سے تھوڑا آگے چلا گیا ہوں گناہوں میں، تو پھر 1 سال نہیں، کئی سال بلکہ ہزاروں سال بھی گزر جائے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے، اپنے سال کو مبارک بنائے، اپنے تزکیہ کریں نفس کا، اور سب سے بڑا جہاد ہے اپنے ساتھ لڑنا، اپنے ساتھ لڑنا یعنی اپنے نفس اور دل کے ساتھ لڑنا۔ دل تو انسان کو ابھارتا ہے گناہ کی جانب، تو ایک ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ تو جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، سب نوٹ کیا جا رہا ہے، قیامت والا دن تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ اپنا تزکیہ کیجئے، اور دوسرا کام اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے۔ میں اور آپ یہ جانتے ہیں یہ ساری دنیا اور اس کی ساری رنگینی ہے، عارضی ہیں، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور دنیا کے ختم ہونے سے پہلے میں نے اس دنیا سے پہلے چلے جانا ہے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے وقت مقررہ کو پورا کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور سب نے اپنی اپنی باری پر جانا ہے۔ اور جب ہمارا یہاں تک ایمان ہے کہ موت برحق ہے، تو پھر ہمارے اندر تو وقت کی بڑی قدر ہونی چاہیے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی مہنگی ترین کرنسی سے آپ خرید نہیں سکتے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ آپ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں دولت کے ساتھ، وقت نہیں ہو آپ کا پابند، جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ نہیں آئے گا۔ کتنی ہی قیمتی چیز گم ہو جائے اس کے ملنے کے امکان پھر بھی باقی رہتے، نہیں تو نہیں خریدی جا سکتی ہے، وقت نہیں ملے گا، اس کی قدر کیجئے۔ اور یہ مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں پر جو بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے، تو کیوں نہ پھر ایسا بیج بو کر جائیں کہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ پھل ہم تک پہنچتا رہے ثواب کی صورت میں، ثواب کی شکل میں۔ وقت کی قدر کیجئے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو پیو، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے تھے، اپنے اوقات میں وقت کی قدر کرتے رہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اور اگر وقت ضائع کیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے پیغمبروں کی صورت میں، اور ختم نبوت کے بعد پھر علماء کی صورت میں، پھر کیا کیا تم نے؟
تم نے ان کی ہر نصیحت کو پس پشت ڈالا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب چکھو پھر عذاب، تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اس میں کوئی مددگار نہیں. وقت کی قدر کیجئے. یہ ایک دفعہ گزر گیا سو گزر گیا. اس لیے صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں کی جاتی. نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغۃ. ایک صحت ہے، ایک وقت ہے. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی قیمتی ہیں، شاید اس سے قیمتی کوئی نعمت نہ ہو ہمارے پاس. اور فرمایا اس میں اکثر لوگ خسارے میں اور قدر نہیں کرتے. وقت گزر جاتا ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں چڑیاں چوگ گئی کھیت، پھر پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوتا. اسی وقت کی قدر کیجیے. اور حدیث سنیں، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل. فرمایا آدم کے بیٹے کے قدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال کیے جائیں گے. اور سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ. بتایا اپنا وقت کیسے خرچ کر کے آیا ہے. ہم نے تجھے 60 سال 70 سال 80 سال 90 اور 100 سال کی زندگی دی. اب جواب دے عن عمرہ فیما افناہ، کہاں صرف کر کے آیا اپنی زندگی. اور آگے پوچھا جائے گا وعن علمہ فیما فعل. اور علم کے بارے میں بھی بتا، تو نے جو علم حاصل کیا، علم دین سے مراد ہے، بتا اس پر کتنا عمل کر کے آیا ہے، یہ بھی ذرا بتا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق. اور ذرا یہ تو بتا دنیا میں جو تو نے مال کمایا اس کے ذرائع کیسے تھے، اور پھر تو نے کس کاموں پر اپنے مال کو خرچ کیا. کمانے کے ذرائع بھی مشکوک اور بعض کے حرام ذرائع سے آمدن، اور خرچ کرنے کے تو کام ویسے ہی نرالے ہیں. بےہودگی، بے حیائی اور فحاشی اور یعنی پر خرچ کرنا تو اپنی زندگی کا مقصد حیات سمجھ بیٹھا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو طرح طرح کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے. حالات بہتر نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار صحیح نہیں. اسی بندے کے اگر بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو، دیکھیں وہ 10 سے 15 لاکھ کس طرح خرچ کرتا ہے. معمولی سی بات ہے، وہی بندہ خرچ کرے گا. تو پھر حساب دینا پڑے گا کہاں سے کمایا، کہاں صرف کیا ہے. وان جسمہ فیما ابلاہ، ہم نے تجھے جسامت دی تھی، وہ جسم کی توانائیاں کہاں صرف کی ہیں، ذرا یہ بھی بتا. ان سوال کے جواب دے گا تو اپنے قدم یہاں سے ہٹائے گا، نہیں تو قدم نہیں ہٹا سکتا. بتاؤ ذرا، میں اور آپ دیکھیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں. یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے. کون اپنی عمر کی جو ہے نا وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر بھی غافل ہے. پھر بھی ایک سال گزرتا ہے، دوسرا سال آ جاتا ہے اور نیو ایئر کے نام سے جشن منایا جاتا ہے. اور ذرا مقصد حیات تو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. اور وقت کی اتنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کے حدیث، آپ نے فرمایا ایک شخص کے ہاتھ میں کھجور کا ایک درخت ہو جسے اس نے لگانا ہے، کاشت کرنا ہے، اور فوراً قیامت قائم ہو جائے. وہ چاہے گا مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں یہ درخت لگا سکوں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور میرے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے. یعنی ایک نیکی کرنے کے لیے وہ قیامت والے دن، قیامت قائم ہوتے اتنی مہلت ڈھونڈے گا، شاید یہ نیکی کر لوں. تو آج جو اتنا وقت ملا ہوا ہے اس کو فضول کاموں میں، فضول گپ شپ میں، موبائل چلانے میں، ویڈیوز گیم کھیلنے میں، سیر و تفریح اور سیر و سیاحت میں، سونے میں صرف کر دیا سارا وقت. وقت کی قدر کریں، اور یہ وقت کی قدر ہمیں باقی مذاہب کی بنسبت زیادہ کرنی چاہیے. ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا ہے. ہماری عمریں سابقہ امتوں کی بنسبت کم ہوتی جا رہی ہیں، دن بدن ایوریج عمر گھٹتی جا رہی ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے. میرے پاس تو وقت ہی بڑا تھوڑا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے جتنا وقت ہمارے پاس ہے فضول کاموں کے لیے، شاید ہی اس دنیا میں کسی اور اقوام کے پاس، قوم کے پاس وہ وقت ہو.
ہم سب سے زیادہ اپنا جو قیمتی اثاثہ ہے وقت کی ظلم میں وہ خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بڑھاپے میں انسان نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ کر نہیں پاتا، جوانی میں مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ وصحتی کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ جب بیماری آتی ہے نا صحت کا احساس تو پھر ہوتا ہے انسان کو کہ صحت 1000 نعمت، 1000 نہیں بلکہ کروڑ نعمت ہے، صحت سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے، صحت سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ بیماری کے آنے سے، بیماری نے پوچھ کے تھوڑا آنا ہے، اس کا مطلب ہے ہر وقت صحت کی قدر کرو، اور صحت کی قدر 2 لحاظ سے ہے، یعنی اپنے وہ چیزیں جو میری اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا، گویا کہ صحت کی قدر ہے۔ سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے، شراب نقصان دہ نہیں ہے، اسی طرح باقی گناہ ہے یہ بھی نقصان دہ، اس سے بھی انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحت کا قبل سقمی کا، آگے فرمایا وغنا کا قبل فقری کا، آج دولت سے نوازا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھو، ضائع نہ کرو اپنے مال کو۔ قبل فقری کا، کئیوں کو دیکھا گیا ہے بڑے مالدار سے پھر ایک ایک پائی کے لیے ترستے پھرتے تھے، لوگوں سے مانگ کر کھاتے تھے۔ فقیری کے آنے سے پہلے پہلے غنا کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ اور ایسا ہوتا ہے انسان اتنا زیادہ کاروبار کر بیٹھتا ہے اور بڑا مال ہوتا ہے اس کے پاس، اچانک کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر آن پڑتی ہے، آنن فانن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں گی۔ فراغ کا قبل شغلی کا، اپنے فارغ وقت کی قدر کرو مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو اتنی مصروفیت ہو جائے کہ تمہیں نماز کا ہی وقت میسر نہ ہو۔ کئی لوگوں کو آپ نے پوچھا نہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ قاری صاحب وہ کام میں ہوتے ہیں، تو جب فارغ وقت تھا تم تو تب بھی نہیں پڑھتے تھے۔ نماز پھر بھی ہر کام سے اہم ہے، یہ نہیں ہے کہ کام کے لیے نماز چھوڑ دے۔ فراغ کا قبل شغلی کا، اور آگے آخری بات آپ نے فرمائی وحیات کا قبل موتی کا، ساری زندگی جمع کر دی۔ فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کب ختم ہوگی یہ رب العالمین جانتا ہے، کہ یہی اس ممبر سے کھڑے ہوتے ہی نیچے نہ اتر سکوں گے اور آپ اس مسجد سے باہر نہ نکل سکیں۔ اب تو موتیں ایسے ہو رہی ہیں نا، ایسے ہی موتیں ہو رہی ہیں، بالکل تندرست انسان پتہ نہیں چلتا فوت ہو جاتا ہے، میرا اور آپ کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اس وقت پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے کو سمندر میں بند کیا ہے، ان 5 چیزوں میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جامع الکلم تھے آپ، جوامع الکلم، مختصر بات میں بڑی باتیں سمجھا دی، گویا کہ پوری زندگی کا نچوڑ سمجھا دیا۔ تو وقت کی قدر کریں، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ضائع کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے کہ وقت کی قدر کریں، اور تیسرا ہے اپنی صحت کی قدر کریں۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ فارغ وقت صحت اور تندرستی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایسی بیماری لگتی ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مجھے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں نہیں ہے، جتنی ہے اس کی قدر کر لیں۔ اور صحت کام کاج کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی ضروری ہے۔ صحت مند بندہ جس طرح اللہ کی بات کر سکتا ہے بیمار نہیں کر سکتا۔ کئی دوست آپ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔
کوئی لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، اور میں اور آپ خوش نصیب نہیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ تو اس کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، ضائع نہ کریں اپنے وقت کو، یہ سب سے بڑے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ ہے کوئی بھی کامیاب ادارہ اور کوئی بھی کامیاب انسان وہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، سال شروع ہونے سے پہلے وہ ٹارگٹ بناتا ہے، اس سال میں میں نے یہ کام سر انجام دینے ہیں، یہاں تک پہنچنا ہے میں نے۔ میں دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ ہر کارخانے دار ٹارگٹ بناتا ہے، اس سال ہم نے اتنا پروفٹ کمایا ہے، اگلے سال ہم نے اتنا کمانا ہے۔ اور کامیاب ادارے اپنے ٹارگٹ بناتے ہیں، گویا کہ آپ بھی تو ٹارگٹ بنائیں، میں بھی ٹارگٹ بناؤں۔ میرا ٹارگٹ یہ تھا، گزشتہ سال میں بے نمازی تھا، آج نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں، یہ ٹارگٹ ہے میرا، اس سال میں نمازی بنوں گا۔ میرا یہ ٹارگٹ تھا، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں میں گناہوں کو چھوڑ بیٹھوں گا۔ انسان ہے گناہ کر بیٹھتا ہے، یہ ٹارگٹ بنا ہے نا، گناہ چھوڑوں گا۔ ٹارگٹ بنائے کہ میرے جسمانی اعضاء نے، زبان، ہاتھ، کان، پاؤں، آنکھوں نے بے شمار گناہ کیے، آج عہد کرتا ہوں اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں صرف کروں گا۔ ٹارگٹ ہے یہ بھی ایک میرا، یہ ٹارگٹ ہے۔ میں نے گزشتہ سال اپنے کئی عزیز و اقربا، حتیٰ کہ بعد بدبخت اپنے والدین کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، کئی عزیز و اقربا اور والدین کو ناراض کیے بیٹھے، سال گزار دیا ہے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں رب العالمین سے، جس سے میں ناراض ہوں میں اس سے صلح کروں گا، اور خصوصاً اپنے والدین سے تو ناراضی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ٹارگٹ ہونا بندے کے پاس، یہ میرے ٹارگٹ ہیں، میں نے ان کو اچیو کرنا ہے۔ آپ بچوں کو ٹارگٹ دیتے ہیں، بیٹا اتنے نمبر لے کر آنا ہے، یہ ٹارگٹ تو میرے ذمہ ہے اور آپ کے ذمہ ہے۔ یہ ٹارگٹ بنا ہے نا کہ میں نے سارا سال اللہ کی بغاوت میں گزارا ہے، میں عہد کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ آنے والا سال مبارک نہ بنے تو مجھے پوچھنا کہ قاری صاحب ہم نے یہ کام کیے ہیں، پھر بھی سال ویسے گزر گیا، سال میں انقلاب آ سکتا ہے انفرادی طور پر ایک بندے کی زندگی میں۔ تو یہ ٹارگٹ ہو۔ اور آخری بات جو سال کو مبارک بنائے گی وہ ہے موت کی فکر، آخرت کی فکر۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے ہو تم مسافر ہو، تمہاری منزل تو جنت ہے، یا تم راستے کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو دوسری طرف جانا چاہتے ہو، تمہارا اتنا ہی سفر ہے، ایک سڑک کو عبور کرنا ہے، اس طرح رہو۔ اور نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اخلاق اتنا اہم کام ہے، اور جتنا وزن میں، اعمال کے وزن میں اخلاق بھاری ہے، شاید ہی کوئی عمل بھاری ہو اتنا۔ پھر اس نے بندے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ پہلے اس نے پوچھا بہترین انسان کون ہے، آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، اس نے پوچھا عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اب دیکھیں کہ میں عقل مند ہوں کہ بے وقوف ہوں؟ میری ساری تیاری نقطہ آغاز نقطہ اختتام اس دنیا تک ہی یعنی ہو گئی ہے خاص، کہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہے بس۔ اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے کام جو میں نے بتائے ہیں، تزکیہ نفس، وقت کی قدر، صحت کی قدر اور آخرت کی فکر، اگر کسی بندے نے یہ 4 کام اپنا لیے اس کا آنے والا سال یقیناً مبارک ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔